پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں خواجہ احمد حسان، چیئرمین لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ احمد جی. خواجہ صاحب، ہم کبھی انوائرمنٹلسٹ ہو گیا، کوئی ٹریفک انجینئر ہو گیا، کوئی اربن پلانر ہو گیا، کسی سے بات کرتے ہیں شہر کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، وہ ہر کوئی کہتا ہے لیک آف پبلک ٹرانسپورٹ. تو سر کیا وجہ ہے کہ ان 63 ایئرس ہم ایک اس شہر کو ایک کوئی افیکٹو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے؟ دیکھیں، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ یہ بنیادی طور پہ کوئی بھی سویلائزڈ جو نیشن ہے آف دا ورلڈ، وہاں ٹرانسپورٹ از دیئر بیسک فنکشن، جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے وہ سویلائزیشن کیسی ہے. اگر ویل آرگنائزڈ ہے تو دے آر آرگنائزڈ پیپل، اگر آرگنائزڈ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دے آر ڈس آرگنائزڈ. انفارچونیٹلی ہماری بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا، جس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. اور پھر ایک بہت بڑا ہمارا المیہ رہا ہے کہ ہمیں ایک تسلسل نہیں رہا. فرام ڈے ون ہم فٹس اینڈ اسٹارٹس میں، بٹس اینڈ پیسز میں کام کرتے رہے، ہر چیز میں. تو وہ میں ان جنرل بات کروں، اس کی وجہ سے اس کے افیکٹس نیچرلی آن ٹرانسپورٹ بھی ہیں. اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ 98-99 کی جو ہماری گورنمنٹ تھی، اس میں شہباز شریف صاحب بینگ اے ویری ڈائنامک مین، یو نو، ان کا ایک اپنا ویژن ہے اور ان کی بہت زیادہ نیکسٹ ٹو ہز ہارٹ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہونا چاہیے. اور وہی وجہ تھی کہ ہم نے اس وقت 98 یہ ریئلائز کرتے ہوئے دس از ہائی ٹائم وی ہیو ٹو کم انٹو دس، ہم نے وہ اچھی بس سروس کا افتتاح کیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسمبلی چیمبر سے خود چیف منسٹر بیٹھے بس کے اندر ٹریول کیا اور ہم 7 کلب تک آئے، ایک سمبولک میسج دینے کے لیے کتنی امپورٹنس چیف منسٹر اس کو دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اس 99 کے اندر ٹارگٹ یہ تھا کہ بائی دسمبر 99 1000 بسز وڈ بی فلائنگ آن دا روڈز آف لاہور. سو اگر وہ اس وقت مکمل ہو جاتے تو یہ شاید آج آپ اور ہم اس پہ ڈبیٹ نہ کر رہے ہوتے اس ایشو کے اوپر. بٹ انفارچونیٹلی 12 اکتوبر کو وہ ایک المیہ ہوا، ایک ثانیہ ہوا، اور وہ سارا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو گیا. سو اس میں اب یہ ہے کہ بٹ جو ہم اس وقت لے آئے تھے، دیٹ از دا سروس وچ از اویلیبل اس وقت سے لے کے آج تک. چلیں سر، آپ بھی ایکسپیریمنٹ بڑے کرتے رہتے ہیں جی، نئے نئے آئیڈیاز. اب یہ ایک ڈپارٹمنٹ جو یہ سارا کام کر رہی تھی، یہ ایل ٹی سی اسٹیبلش کرنے کا مقصد کیا تھا اور یہ کب اسٹیبلش ہوئی تھی؟ جی بہت آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے، بہت اچھا ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر آپ فوکسڈ اپروچ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کوئی فوکسڈ اپروچ کے ساتھ فوکسڈ اسٹریٹجی بھی کرنی پڑتی ہے. ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ کے اندر یہ رہا ہے کہ دے ور ہارڈلی اے فیو پیپل جو پورے پنجاب کو رن کر رہے تھے، اور ان میں سے شاید ہی کوئی ٹرانسپورٹ ایکسپرٹ بھی تھا. دیر واز ناٹ ایون اے سنگل ٹرانسپورٹ انجینئر، کوالیفائڈ ٹرانسپورٹ انجینئر. سو چیف منسٹر صاحب کا یہ اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ ایک فوکسڈ اپروچ کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپیشلائزڈ انسٹرومنٹ، جس میں پروفیشنلز آئیں، جس میں ایسے لوگ آئیں جو ٹرانسپورٹ کو سمجھتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم ایک میگا سٹی کو ایک یہ فیسلٹی دیں اور پھر اس کو ریپلیکیٹ کریں ان ادر سٹیز آف دا پنجاب. Then that means that we can say that the transport department failed in its آپ کہہ سکتے ہیں function تھا. وہ دیکھیے، میں اس میں کہنے کی بات نہیں ہے، وہ پریکٹیکلی یو کوڈ سی اٹ ہیپن. آپ دیکھ لیجئے نا، اس سے پہلے ایل ٹی سی سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا، اور سب یہی کہتے تھے سب سے بڑی نیوسنس جو ہے ٹریفک ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا ہے. سو دیٹ مینس دے کونٹ ڈیلیور. سو دیٹ از ون آف دی. بٹ سر چلیں، اب اس کے اندر بھی آپ نے اسٹاف ٹو سم ایکسٹینٹ انہی ڈپارٹمنٹس کا لیا ہوا ہے. اب جب سے یہ کمپنیز، بیکاز ناٹ اونلی ٹرانسپورٹ، یہ کافی سیکٹرز میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ کمپنیز کے ذریعے کام کیا جائے. اس میں احمد جی میں تھوڑا سا آئی ول بیگ ٹو ڈیفر. وہ یہ ہے کہ اس میں ایل ٹی سی میں ایسا معاملہ نہیں ہے. ایل ٹی سی میں جو اوور 90% اسٹاف جو ہے دے آر آل کوالیفائڈ پیپل، اور اس میں سے ایم بی ایز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں. ٹرانسپورٹ انجینئر ایک ہمارے پاس ہما ڈاہا ہے، اینڈ شی از کوالیفائڈ فرام یو ایس اے، اور وہ بیسکلی اسپیشلائز کرتی ہیں ان روٹس کے اندر کہ روٹس کو آپ نے سارا کس طرح آرگنائز کرنا ہے، ٹریفک کی بیس کے اوپر ان روٹس کو کس طرح آپ بنائیں گے. ہمارے ماضی میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. لاہور چھوڑیں، پورے پاکستان کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں تھا. سو الحمدللہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ایل ٹی سی کا بھی دوسروں کے ساتھ موازنہ کیا جائے آن دا بیسس آف نو ہاؤ. نو ہاؤ الحمدللہ ہمارے پاس بہت بہتر ہے. دے آر گڈ پیپل. اب ہم نے انہیں یوز کرنا ہے، ہم نے انہیں استعمال کرنا ہے تاکہ ان کا صحیح ہم فائدہ اٹھا سکیں اور پبلک جو لاہور کی اس سے مستفید ہو سکے. خواجہ صاحب، یہ بنائی کس سال میں تھی ایل ٹی سی؟ یہ دیکھیے 2008 کے اندر اس کا ہوا تھا. نہیں، اس کی شروعات ہوئی تھی. ایکچوئل جو یہ بنی ہے دس واز ان 2009.
چلیں سر 2 سال تو ہم کہہ سکتے ہیں کمپلیٹ کر دیے. 2 سال اس میں جتنا لاکھوں روپے جو کہ اس کے اوپر اب ایکسپینڈیچر بھی انکر ہو چکا ہے, آپ یہ بتائیں کہ سر یہ 1.5 سال یا 2 سال کے اندر واٹ ڈز اٹ ہیو ٹو شو ٹو پیپل کہ انہوں نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ اس میں دیکھیے احمد, آرگنائزیشن انسٹیٹیوشنز اوور نائٹ نہیں بنتے. اس کے لیے 2 سال اس پبلک منی. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا, اگر تو ہم یہ کرتے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ہم ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کو ادھر لے آتے اور ایک انسٹیٹیوشن ایسا بنا لیتے جو جیسے آپ نے کہا فرام اے ٹو بی ہم نے شفٹنگ کر دی, بٹ یہ اس طرح نہیں تھا. اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ایک پورا انٹرنیشنل اس میں ایڈورٹیزمنٹ کیا کہ دس از ہماری ریکوائرمنٹ ہے, یہ لوگ ہم نے رکھنے ہیں, اس ٹائپ کے رکھنے ہیں, اور وہ پورا انٹرنیشنلی پیپل کیم ٹو نو کہ یہاں پہ ہائرنگ ہو رہی ہے فار پروفیشنل پیپل. سو اس میں نیچرلی دیر آر ٹائم لائنس. کوئی بھی انٹرنیشنل ایڈورٹیزمنٹ دیتے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کا منیمم از اباؤٹ 70 to 75 days آپ پہلے ٹائم دیتے ہیں. سو اس طرح کے مختلف ٹائم پیریڈز جو اس میں ریکوائرڈ تھے اس میں سے ہم گزرے. ہم نے اس میں سب سے اہم چیز دیکھیے, لوگ کچھ بھی آپ کر لیں تو پیپل اسٹارٹ پوائنٹنگ فنگرز ایٹ یو. یہ الحمدللہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس میں جتنی ہائرنگ ہوئی کوئی آج تک کسی نے اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا, بیکاز وی وینٹ تھرو اے ویری ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اور اس میں ٹائم ضرور لگا, ٹھیک ہے, آئی واز ناٹ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, آئی واز ناٹ دا چیئرمین ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ میں ممبر بورڈ تھا, ہم نے اسے ضرور مانیٹر کیا. بٹ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے ایک ہمارے جو پچھلے چیئرمین واز اے ریٹائرڈ بیوروکریٹ, وہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا, اس طرح انہوں نے بڑی محنت سے ایک آرگنائزیشن کو ڈیولپ کیا. اب الحمدللہ جب سے مجھے دسمبر سے انہوں نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے, میں اس کو ایک پولیٹیکل اینگل کے ساتھ اور پبلک جو ایک ڈیمانڈ کے حساب سے ہم, اور جو چیف منسٹر کا ویژن ہے, پورا زور لگا رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ مل کے. میرا اشتیاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ ایک ممبر ہیں, پھر محسن لطیف ہمارے ساتھ ایک ممبر ہیں آن دا بورڈ. وی آر آل ورکنگ ہارڈ کہ انشاءاللہ ویل ٹرن اٹ اراؤنڈ دس ایئر. اچھا نہیں سر, اس میں چلیں یہ بتائیں, یہ بڑی کانٹراڈکٹری رپورٹس ہیں کہ انڈر واٹ لا از LTC رجسٹرڈ؟ دیکھیے اس میں یہ لا تو ہوا ہے جی, آپ کا پنجاب اسمبلی نے کیا ہے, سب کچھ اس میں پاس ہوا ہے, اور یہ اس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا جو ایک حصہ ہے اسی کا. LTC in itself is it under the company's ordinance کے societies act کے تحت؟ تھوڑی سی limitation یہ ہے because I've come to hear کہ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہائی کورٹ میں ہے, لیکن الحمدللہ we have got solid grounds, اور اس میں we are contesting it properly. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا اس میں آرڈر نہیں آیا جس میں یہ کہیں کہ ہم LTC کی کوئی ویلڈ اپنا لیگل اسٹیٹس نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن کو پرابلم ہے. وی آر کانسٹیٹیوشنلی وی آر سیف, اینڈ اٹس انڈر کمپنیز آرڈیننس اینڈ کمپنیز ایکٹ, جس کے تحت ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے, اور ہم وی آر فالوئنگ آل دا رولز آف سیپ جو اس میں اپلائی ہوتے ہیں ٹو اینی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور پبلک لمیٹڈ کمپنی. وی آر گوئنگ تھرو ود دیٹ. اچھا چلیں سر, آپ نے کہا تھا جو ہیو این ایکسپرٹ آن ٹرانسپورٹ روٹس بنانے پہ, لاہور میں کتنے روٹ ہیں اس وقت؟ دیکھیے اس وقت اوور آل جو چل رہے ہیں رفلی دے آر اباؤٹ 40+ جو روٹس ہیں جو چل رہے ہیں, بٹ اس میں جو امپورٹنٹ ہیں, جو بہت زیادہ جس میں ایوری بڈی ڈے ٹو ڈے بیسس پہ جن کا آپ سنتے بھی ہیں اور جس کا افیکٹ بھی بہت ہوتا ہے, وہ تقریباً 12 سے 14 روٹس ہیں جو بڑے افیکٹو ہیں اور ہارٹ آف دا سٹی میں سپلائی کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیز آر دا کروشل روٹس, بٹ ہم اس کے اوپر بھی ایک ورکنگ ساتھ ساتھ کانسٹنٹلی کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری سر ریسرچ شوز کے جی اباؤٹ 53 روٹس ہیں, اینڈ ان میں سے اباؤٹ 22 یا 23 آپریشنل ہیں, باقی آپریشنل بھی نہیں ہیں. ہاں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, اس میں چند روٹس آپریشنل نہیں ہیں, لیکن دیکھیے مین جو میں نے پہلے عرض کی تھی بات یہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اس وقت ہماری ضرورت لاہور شہر کی یہ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 2000 سے اوپر بسز اس وقت ہونی چاہیے ٹو کیٹر فار دا ڈیمانڈ آف دا پبلک ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت تک ہم تقریباً, میں جب ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی 200 اس وقت بسیں چل رہی تھیں سڑکوں پہ, آج تقریباً 450 بسیں ہیں جو. اچھا سر, ہمارا ڈیٹا اس پہ بھی آپ سے کانٹراڈکٹری ہے, بیکاز وی فیل کہ جی اباؤٹ کوئی 150-200 سے زیادہ بسز چل نہیں رہی. میں جی اس میں آئی ووڈ بیک ٹو ڈیفر. دیکھیے میں آئی ایم ناٹ دا ٹائپ ہو وڈ گو بائی ہیئر سے, آپ مجھے جانتے ہیں اور پبلک بھی جانتی ہے. اس میں نے جسے کہتے ہیں نا سروے جو کیا ہے لاسٹ, وہ فزیکل اور ایکچوئل سروے ہے, اس کے مطابق اٹ واز 373 ٹو بی مور پریسائز اینڈ اسپیسیفک جو چل رہی ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, ایک ہیر سے ضرور ہوتی ہے, لوگ بات کرتے ہیں, اور پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے آپ دیکھیے کہ ماضی میں کوئی ایک بھی ایڈیشن نہیں ہوئی بسز کے اندر, بٹ الحمدللہ وہ کہنے کو تھوڑا ہے,
لیکن 10 برانڈ نیو بسز آپ کی مال پہ بھی آپ کو 1 نمبر روٹ کے اوپر آئی ہیں جو فرسٹ بس والے لے کے آئے ہیں. اور اسی طرح میں نے پہلے عرض کر دی کہ اٹس اے ویری اسمال تھنگ, بٹ ایک فریش ایئر کا ایک جھونکا تو ہے نا جی. کچھ پیپل ہیو ایٹ لیسٹ فار اے چینج دے ہیو سین سم تھنگ نیو. بٹ یقین جانیے کہ انشاءاللہ جو ہمارے ایفرٹس ہوئی ہیں this year 2011, by the end of this year you will have many more new buses inshallah on the roads of Lahore.